صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم در بیان ابواب، مشتمل بر 4 فصل۔ فصل اول در ابواب ثلاثی مجرد، چون از بیان صیغ افعال و مشتقات فارغ شدیم، حال بیان ابواب می کنیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا تھا کہ فعالتن کا وزن مصدر مرہ کے لیے آتا ہے، یعنی اس مصدر کے لیے آتا ہے جو ایک بار کے معنی پر دلالت کرے، اور پھر اس کے بعد بتایا تھا فعلتن یہ نوع کے لیے آتا ہے، اور اکلتن اور لقمتن فعلتن بروزن فعلتن یہ مقدار کے لیے آتا ہے۔ پھر اسم فاعل کے وزن پر بتایا تھا کہ اسم فاعل جو کہ زیادہ تر اسم فاعل ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاعل والا وزن، لیکن کبھی کبھی اسماء اعداد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں تفضیل اور مبالغے کے کچھ فرق کو ظاہر کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ اس میں یہ فرق ہے۔ اس میں تفضیل میں جو ہوتا ہے وہ دوسرے کی طرف زیادتی مقصود ہوتی ہے، لیکن مبالغے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج مصنف علیہ الرحمٰن باب دوم کو شروع کر رہے ہیں۔ ابتدائی کتاب میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ 4 باب اور ایک خاتمے پر۔ تو پہلا باب بیان ہوا، وہ صیغوں کے بیان میں تھا۔ اس باب میں جو ذکر کیا آپ حضرات نے اس کو اچھی طریقے سے سنا اور سمجھا۔ اب دوسرے باب میں ابواب کا ذکر کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمٰن۔ اس میں 4 فصلیں کی ہیں۔ پہلی فصل میں مصنف علیہ الرحمٰن ثلاثی مجرد کے ابواب کو ظاہر فرمائیں گے، بیان فرمائیں گے۔ دیکھیے کتاب کے اندر در بیان ابواب، باب دوم در بیان ابواب، دوسرا باب ابواب کے بیان میں، مشتمل بر 4 فصل، یہ 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ فصل کا معنی کیا ہوتا ہے، فصل کہتے کس کو ہیں، چونکہ ما قبل اور ما بعد میں یہ تمیز پیدا کر دیتی ہے۔ جو مسائل ما قبل میں ذکر ہوتے ہیں اور جو فصل کے بعد ذکر ہونے ہوتے ہیں وہ ما قبل سے جدا ہوتے ہیں، اس معنی کا لحاظ کر کے اس کو فصل کہتے ہیں۔ اب بتانے لگے ہیں فصل اول در ابواب ثلاثی مجرد۔ پہلی فصل ثلاثی مجرد کے بابوں کے بیان میں ہے۔ پہلی فصل، 4 فصلیں ہیں اس باب میں، پہلی فصل ثلاثی مجرد کے ابواب کے بیان میں ہے۔ چون از بیان صیغ افعال و مشتقات فارغ شدے، جب افعال و مشتقات کے صیغوں کے بیان سے فارغ شدے ہم فارغ ہو گئے۔ پیچھے اسماء مشتقہ کے صیغوں کو بیان کیا اور افعال، فعل ماضی، مضارع، ان تمام کی گردانوں کو بیان کیا، تو اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمٰن بیان فرما رہے ہیں کہ چون از بیان صیغ افعال و مشتقات فارغ شدیم، جب ہم افعال و مشتقات کے صیغوں کے بیان سے فارغ ہو گئے، حال بیان ابواب می کنیم، حالانکہ اب ہم ابواب کو بیان کریں گے، اب ہم ان کے ابواب کو بیان کریں گے، یعنی ہم صرف کبیر سے فارغ ہو گئے، اب صرف صغیر ہم شروع کریں گے، ان کا ذکر کریں گے۔ از بیان سابق دانستی کے ثلاثی مجرد شش باب است۔ از بیان سابق، سابق کا معنی آتا گزشتہ چیز، تو از بیان سابق، سابق بیان یعنی پچھلے والے سبقوں میں آپ حضرات نے سن لیا۔ سابق کا معنی کیا ہے، یعنی گزشتہ۔ از بیان سابق، سابقہ بیان سے، یعنی پیچھے جو ذکر ہوا، پیچھے والے اسباق سے آپ حضرات نے جان لیا کہ ثلاثی مجرد رشش باب است، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ وہی آپ نے حضرات نے جو سنا تھا، ثلاثی مجرد سے کبھی فعلا یفعلو کے وزن پر آتا ہے، کبھی یفعلو کے، کبھی یفعلو کے، یعنی عین کی 3 حرکتوں کے ساتھ، مضارع میں اس کے ساتھ، ماضی میں اس کے ساتھ، تو کل ملا کر 6 باب حاصل ہوئے تھے۔ تو اسی چیز کو، اسی کی طرف اشارہ مصنف علیہ الرحمٰن اپنی اس عبارت سے کر رہے ہیں کہ گزشتہ بیان سے تو نے جان لیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب، ان تمام بابوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اب بیان کرنے لگے ہیں باب اول بر وزن فعل یفعل۔ پہلا باب فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ پہلے جو ذکر کیا تھا ضرب یضرب، اور بھی دیگر کتابوں میں ضرب یضرب کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر فعل یفعل کو ذکر کیا۔ دیکھیے اصل مقصد ہے ذکر کرنا۔ اب
6 بابوں کو ذکر کرنا، ترتیب الگ الگ بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چرا کیوں، یہ وہ ہم اس چیز میں نہیں پڑھنے، اصل مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو فعل یفعل اصل مقصد ہے کیا ہے؟ ذکر کرنا، چاہے حسب یحسب کو ذکر کر دیں، فعل یفعل کو ذکر کر دیں، یا ضرب یضرب کو ذکر کر دیں، ذکر کر دیں، چاہے پہلے کوئی سے کو بھی ذکر کر دیں۔ جب بھی کوئی سا ذکر کیا جاتا ہے اعتراض تو ہوتا ہی کہ بھئی اس کو ذکر کیا، اس کو کیوں نہیں کیا۔ ارے مصنف علیہ الرحمہ ان 6 بابوں کو ذکر کر رہے ہیں، بھئی اس میں سے کسی کو بھی پہلے رکھ سکتے ہیں۔ تو باب اول بر وزن فعل یفعل، پہلا باب فعل یفعل کے وزن پر ہے، بفتح عین ماضی و ضم عین غابر، یعنی ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ، و ضم عین غابر، اور غابر یعنی مضارع، غابر کس کو بولتے ہیں؟ مضارع، یعنی مضارع میں عین کے ضمے کے ساتھ۔ اب یاد رکھو غابر کس کو بولتے ہیں؟ غابر مضارع کو بولتے ہیں، چونکہ ماضی کے علاوہ جو زمانہ ہوتا ہے وہ حال اور استقبال ہوتا ہے، اور ماضی کے علاوہ حال اور استقبال ہوتا ہے، اور مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال۔ اب ماضی کو نکال دو حال وقت سے تو حال اور استقبال بچا، اور حال اور استقبال یہ مضارع پر دلالت کرتا ہے، تو گویا کہ ماضی کے علاوہ یہ دونوں زمانے بچ جاتے ہیں، اور غابر کہتے ہیں باقی ماندہ کو، یعنی جو چیز باقی رہ گئی ہو اس کو غابر کہتے ہیں۔ تو اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے مضارع کو غابر کہنے لگے۔ اس عبارت میں جو اب ہم آپ کو پڑھائیں گے اسی سے مصنف علیہ الرحمہ اسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ غابر بمعنی باقی است، غابر باقی کے معنی میں ہے، بعد زمان ماضی، بعد زمان ماضی، ماضی کے زمانے کے بعد حال اور استقبال، حال اور استقبال، آگے عبارت آ رہی ہے باقی میماند، باقی رہ جاتا ہے، یعنی ماضی کے زمانے کے بعد حال اور استقبال باقی رہ جاتا ہے، کہ مضارع براں دلالت دارد، کہ مضارع اس پر دلالت کرتا ہے۔ جب مضارع اس پر دلالت کرتا ہے اور ماضی کے زمانے کے بعد رہتا ہے تو لہٰذا مضارع را غابر گوئن، اسی وجہ سے مضارع کو غابر کہتے ہیں۔ اب مصنف علیہ الرحمہ گردان کو ذکر کرنے لگے ہیں۔ النصر والنصرۃ یاری کردن، یہ دونوں مصدر ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک مصدر کئی وزن پر آتا ہے، تو النصر بھی آتا ہے اور النصرۃ بھی آتا ہے۔ النصر والنصرۃ یاری کردن، یاری کردن یعنی مدد کرنا۔ تصریف ہو اس کی گردان، کس کی گردان؟ یعنی النصر والنصرۃ کی گردان۔ النصر والنصرۃ یاری کردن، یاری کرنا یعنی مدد کرنا۔ اب اس کی گردان ذکر کرنے لگے مصنف علیہ الرحمہ۔ نصر ینصر، نصر فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ اب اسی طریقے سے آپ حضرات پوری گردان کریں، جیسے نصرہ، اب ہم نے ایک صیغہ پکڑ لیا تو نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا، یہ ہوئی صرف کبیر۔ چونکہ صرف کبیر اس وجہ سے بولا جاتا ہے چونکہ یہ پوری گردان ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہر گردان کا ایک ایک صیغہ ذکر کیا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے، تو اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ صرف صغیر ہوئی، یعنی چھوٹی گردان۔ لگ تو بڑی رہی ہے چونکہ ہر گردان کا ایک ایک صیغہ ہے، لیکن ناقص ہے، پوری گردان کہاں ذکر ہے۔ جو پوری ہوگی وہ کامل ہوگی، تو اسی وجہ سے اس کو صرف کبیر کہتے ہیں، اور چونکہ ہر گردان کا ایک صیغہ یہاں پر ذکر کیا، اسی کی وجہ سے اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ تو اب ینصرو، اس کی پوری گردان کریں۔ ینصر، ینصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرون، انصرون، ننصرو، انصرون، ننصرو۔ اسی طریقے سے اب نصر و نصرتن، ناصر اس میں فاعل ہے، نصرہ یہ مجہول ہے، ینصرو یہ فعل مضارع مجہول ہے، نصر و نصرتن یہ دونوں مصدر ہیں، مصدر معروف اور مصدر مجہول۔ جو مصدر معروف کے صیغوں کے ساتھ ذکر ہو وہ مصدر معروف ہوتے ہیں، اور جو مجہول کے صیغوں کے ساتھ ہو وہ مصدر مجہول ہوتے ہیں۔ یہ جو منصوب ہیں، یہ جو منصوب ہیں نصرن و نصرتن، یہ مفعول مطلق کی بنا پر ان کو منصوب کیا گیا ہے۔ فہو منصور، اس میں مفعول ہے۔ انصر یہ امر حاضر معروف ہے، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، ہے نا، اسی طریقے سے۔ اور نہیں، لا تنصر، اور یہ فعل نہیں ہے، یہ منصر، اس میں ظرف ہے، آلتن یہ اسی سے یعنی نصر ینصر سے اس میں آلہ ہے۔ میں نے بتایا تھا 3 وزن آتے ہیں، جیسے منصرن، منصرتن، منصارن، و تثنیتہما منصرانی، اور یہ منصرانی اس میں ظرف کی تثنیہ ہے، منصرانی، منصرانی، منصرانی اس میں ظرف کی اور منصرانی اس میں آلہ کی۔
والجمع منہما مناصر مناصر، یہ جمع ہے اس کی. افل التفضیل المذکر منہ انصر، یہ اس میں تفضیل ہے انصر، اور اس کی مؤنث ہے نصرہ. اور تثنیہ آتی ہے انصرانی و نصریانی. اور اس کی جمع آتی ہے انصرون عناصر و نصرون و نصریات. انصرون عناصر یہ جمع مکسر ہے، اور نصریات یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع نصریات جمع مؤنث مکسر ہے. نصریات جمع مکسر مؤنث سالم ہے. دیکھیں آپ، اب مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ پہلی گردان پوری ذکر کر دی. اب اس کے بعد اختصار سے کام کریں گے، کچھ صیغے کو ذکر کریں گے اور پھر کہیں گے الخ، یعنی آخر تک آپ حضرات خود کر لیں. آپ کو خود کرنی ہوگی، لکھ لکھ کے یاد کرنی ہوگی اچھی طریقے سے. ہم نے کچھ گردان کا الگ طریقہ ہے جو یاد کیا ہے، وہ اس طریقے سے، چونکہ ہر گردان کے کچھ صیغے آ جاتے ہیں، پھر آسانی ہو جاتی ہے ہر باب سے گردان کرنے میں اور ہر صیغے کی گردان کرنے میں. جیسے ہم نے کیا نصر ینصر، نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ینصر نصرا فذاك منصور. لم ينصر لم ينصر، لا ينصر لا ينصر، لن ينصر لن ينصر. الامر منه انصر لتنصر، لينصر لينصر. والنهي عن لا تنصر لا تنصر، لا ينصر لا ينصر. والظرف منه منصر، والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار. والجمع مناصر مناصير. افل التفضیل مذکر منه انصر، والجمع عناصر، والمؤنث من نصران نصریات نصر. اس طریقے سے ہم نے یاد کی. آپ حضرات جس طریقے سے چاہیں یاد کر سکتے ہیں، اور جو ایک طریقہ اپنا لیں. ایسا نہیں کہ اس کتاب میں اس والے طریقے پہ یاد کر لی، دوسرے کتاب میں دوسری والے طریقے پہ یاد کر لی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ وہ یاد رہے گی، نہ یہ یاد رہے گی. ایک طریقے کو اپنا لیں جس کو آپ پسند کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کو اچھی لگے اور آسان لگے، اس گردان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اب دوسرا باب بیان فرمانے لگے ہیں. باب دوم فعل یفعل بفتح عین ماضی و کسر عین غابر. دوسرا باب فعل یفعل کے وزن پر بفتح عین، بفتح عین ماضی، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ، و کسر عین غابر، اور مضارع میں عین کے کسرے کے ساتھ. جیسے الضرب زدن، الضرب کا معنی بتانے لگے ہیں. ضرب کا میں نے بتایا تھا کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی آتے ہیں. الضرب زدن مارنا، و رفتن بروئے زمین، اور زمین پر چلنا، و پدید کردن، اور ظاہر کرنا. تو یاد رکھو، میں نے لغت میں تلاش کیا تو الضرب کا معنی ظاہر کرنا نہیں، بلکہ یہاں پر کچھ مصنف علیہ الرحمٰن نے حاشیے میں بھی بیان کیا کہ پدید کا معنی یہاں پر، ویسے تو اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو ظاہر کرنا آتا ہے، لیکن پدید کا ایک معنی اور بیان کیا ہے جس کا معنی ہے مثال بیان کرنا. تو ضرب کا معنی ہے مثال بیان کرنا ہے. یہاں کاتب سے یا تو سہب ہوا ہے یا اس نے غلط لکھا ہے. پدید کا معنی ظاہر کرنا آتا ہے، مثال بیان کرنا نہیں آتا، لیکن آپ یہاں پر مثال بیان کرنا لگائیں. تو مارنا، زمین پر چلنا، اور مثال بیان کرنا. مثلا جیسے ضرب یضرب ضربن، آخر تک ضرب یضرب ضربن فهو ضارب، وضرب یضرب ضربن فذاک مضروب. اسی طریقے سے آپ پوری گردان الخ، یہ مخفف ہے الی آخر ہی تک، تو آپ اس کی گردان کر سکتے ہیں. باب سوم فعل یفعل. تیسرا باب فعل یفعل کے وزن پر بکسر عین ماضی و فتح عین غابر، ماضی میں عین کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کے فتح کے ساتھ. السمع شنیدن سننا، سمع یسمع سمعن الخ آخر تک. آخر تک پوری گردان آپ کر سکتے ہیں جس طرح اوپر آپ نے کی، اور اگر دوسرا طریقہ ہے یاد کرنے کا تو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں. باب چہارم فعل یفعل. چوتھا باب فعل یفعل کے وزن پر بفتح عین فیہما، دونوں میں عین کے فتح کے ساتھ، یعنی ماضی اور مضارع میں دونوں میں عین کے فتح کے ساتھ. الفتح کشادن کھولنا، فتح یفتح فتحا الی آخر، الی اخ یعنی آخر تک، الی آخر ہی کی مخفف ہے، تو آپ آخر تک گردان کر سکتے ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ فتح یفتح جو باب ہے، اس باب سے جو بھی صحیح کلمہ آئے گا، صحیح کس کو بولتے ہیں؟ آپ حضرات نے پیچھے سن لیا کہ صحیح وہ ہوتا ہے جس کے اصلی حروف میں حمزہ حرف علت دو حرف ایک جنس نہ باشد، یعنی دو حرف ایک جنس کے نہ ہو، یعنی نہ مضاف ہو، نہ محموز ہو، نہ معطل ہو، اور نہ لفیف ہو، ہے نا، یعنی جو کچھ بھی نہ ہو وہ صحیح ہو، نہ ہی محموز ہو، نہ معطل ہو، نہ مضاف ہو، نہ لفیف ہو، نہ ہی نہ مضاعف ہو. تو جو ان تمام میں سے کچھ نہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. جس میں حمزہ حرف علت دو حرف ایک جنس کے نہ ہو وہ صحیح ہوتا ہے.
تو اب بتانے لگے ہیں ہر وہ کلمہ جو صحیح ہو اور اس باب سے ہو تو اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقی کا ہونا ضروری ہے. لیکن ایسا نہیں ہے جو بھی فعل جو بھی مادہ ایسا آ جائے کہ جس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقی ہو وہ اسی باب سے ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس باب سے ہوگا اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقی ہوگا. اور حروف حلقی کو بتائیں گے کہ وہ 6 ہیں، وہ مصنف علیہ الرحمہ خود ظاہر فرمائیں گے. اب پھر کہا دیکھو ابایابا، یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے لیکن اس کے عین کلمے کی جگہ یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقی نہیں. یہ تو کہا کہ بھئی یہ شاذ ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ بھئی ہم نے اس کی بات ہی کہاں کری ہے، ہم نے تو صحیح کی بات کری ہے. اور ابایابا یہ تو محموز ہے، اس کے فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے، ہم نے صحیح کی بات کی ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس کا یہ جواب دیا. لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ شاذ ہے، اور شاذ کہتے ہیں جس کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا ہے. مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمانے لگے ہیں کہ شرطیں ای باب، اس باب کی شرط ای نست یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح، ہر وہ کلمہ جو صحیح ہو، یعنی جس میں حمزہ حرف علت دو حرف ایک جنس کے نہ ہو، تو ہر وہ کلمہ جو صحیح ہو اور ازی باب آیت اس باب سے آئے در عین فعل یا لام فعل او حرف حلق باشد، کہ اس کے عین فعل کے عین یا لام فعل او اس کے فعل کے لام کلمے کی جگہ حرف حلق ہوگا. جو بھی کلمہ صحیح ہو اور اس باب سے آئے. تو ابایابی ابایابا مصنف علیہ الرحمہ نے بعض نے کہا کہ یہ شاذ ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے کہا جو صاحب علم الصیغہ ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی شاذ نہیں ہے، ہم نے شرط لگا دی کہ صحیح کی بات کر رہے ہیں ہم. اور ابایابا یہ تو محموز ہے، اور اگر کوئی کلمہ آ بھی جائے اس باب سے اور حمزہ اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی نہ ہو تو وہ شاذ ہوتا ہے، اور شاذ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. شاذ اس کو کہتے ہیں جو قاعدے کے اپوزٹ ہو لیکن استعمال کے موافق ہو. اصل میں صرف اور علم نحو کے جو قواعد مرتب کیے علماء صرف و نحو نے، یہ عربی حضرات کی زبان کو دیکھ کر مرتب کیے. یعنی پہلے ان کی زبان انہوں نے کس طور پر کلمات کو استعمال کیا، اسی کے مطابق قواعد علماء صرف و نحو بناتے گئے. ہم ان کی زبان کے محتاج ہیں. اگر کوئی قواعد ان کی زبان کے مطابق ہے تو اس کو موافق قیاس، اور کوئی مخالف ہے تو اس کو مخالف قیاس یعنی شاذ کہہ دیتے ہیں. یعنی ایسا کم ہوتا ہے، تو شاذ کا اعتبار بہت کم ہوتا ہے. اب بیان فرمانے لگے ہیں حروف حلقی شش بابت اے نور عین. حروف حلقی 6 ہیں، اے نور عین یعنی میری آنکھوں کے نور. حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین و غین، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 ہیں حروف حلقی. ان کو اچھی طریقے سے آپ حضرات یاد کر لیں. اب بیان فرمانے لگے ہیں باب پنجم فعل یفعل. 5واں باب فعل یفعل کے وزن پر بضم عین فیہما، دونوں میں عین کے ضمے کے ساتھ. جیسے الکرم والکرامت، الکرم والکرامت گرامی شدن، معزز ہونا، تعظیم کرنا. کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم، الامر منہ اکرم، اس کے آگے کو آپ آخر تک گردان کر سکتے ہیں. اس سے مجہول کا صیغہ اور مفعول اور اس میں فاعل بھی نہیں آیا. اس میں فاعل کی جگہ صفت مشبہ کریم آ گئی، اس میں مفعول کی جگہ بھی. وہ کیوں نہیں آیا؟ این باب لازم از مجہول و مفعول نمی آئے. یہ باب لازم ہے، اس سے مجہول اور مفعول نہیں آتا. یعنی جو باب لازم ہوتا ہے اس سے مفعول اور مجہول نہیں آتا. لازم کس کو بولتے ہیں اور متعدی کس کو بولتے ہیں اس کی خود مصنف علیہ الرحمہ آگے وضاحت کر رہے ہیں. فعل بر 2 قسم است. فعل 2 قسم پر ہے، لازم و متعدی. لازم اور متعدی. لازم فعل را گویند کہ بر فاعل تمام شود. لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ بر فاعل تمام شود، جو فاعل پر تمام ہو جائے. و اثر اور اس کا اثر بر دیگرے ظاہر نہ شود، دوسرے پر ظاہر نہ ہو. جیسا کرما زید، زید معزز ہوا تو زید معزز ہوا، یہ لازم ہے. تو اب جو کرم ہے، اکرام ہے، اس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچ رہا ہے، خود زید پر یعنی جو فاعل ہے
اس پر پورا ہو گیا، دوسرے پر نہیں پہنچا۔ اب میں نے کہا ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو جو ضرب ہے یہ فعل ہے اور یہ فعل لازم ہے، تو اب متعدی کہتے ہیں جس کا اثر دوسرے تک پہنچے، فاعل تک تو پہنچے گا لیکن فاعل سے علاوہ جو دوسرے تک پہنچے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب بھائی کوئی مضروب ہوگا تبھی تو ضرب واقع ہوگی، کوئی پٹنے والا ہے نہیں تو ضرب کہاں سے واقع ہو جائے گی؟ جب کوئی مضروب ہوگا تب ضرب واقع ہوگی، تو فاعل سے دوسرے تک اس کا اثر پہنچے گا، جو فعل متعدی ہے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اب مارنے کا اثر کہاں تک پہنچا؟ عمر تک، عمر کو مارا۔ تو یہ ہے فعل متعدی، اور فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کا اثر دوسرے تک نہ پہنچے، خود اسی کی ذات تک رہے، جیسے کرما زید، زید معزز ہوا۔ اب زید معزز ہوا، اب کوئی دوسرا تھوڑی ہے اس کے ساتھ، اب جب متعدی ہوگا تو ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، یعنی ضرب جو فعل ہے اس کا اثر عمر تک بھی پہنچ رہا ہے، اور جس کا اثر دوسرے تک پہنچے وہ فعل لازم ہوتا ہے، فعل متعدی ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسا کرما زید، زید معزز ہوا، اور جلس زید، زید بیٹھا، وہ متعدی آنکھیں، اور متعدی وہ ہے کہ اثر اس کا اثر از فاعل سے بدیگر رسد دوسرے تک پہنچے، مثلا جیسے ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ تو اب دیکھیں فعل ضرب جو ہے اس کا اثر زید تک ہے، اور پھر زید سے جو صادر ہو رہا ہے، جو مصدور ہے وہ عمر ہے، یعنی ضرب جو زید سے عمر تک پہنچ رہی ہے، تو فاعل زید ہوا، اب فاعل سے عمر تک جو مفعول ہے اس تک فعل ضرب کا اثر پہنچ رہا ہے، اور اسی کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ وَأَكْرَمَ بَكْرٌ خَالِدًا، اور بکر نے خالد کا اکرام کیا، تعظیم کی۔ اب یاد رکھو خالد نہ ہوتا تو اکرام کس کا ہوتا؟ جب خالد نے، بکر نے خالد کی تعظیم کی، تو تعظیم جبھی تو ہوئی جب خالد ہوا، اب خالد ہی نہ ہوتا تو اکرام کہاں سے ہوتا؟ تو اس کا یعنی فعل اکرام جو ہے یہ فاعل بکر، اب فاعل بکر جو ہے، اس بکر سے جو فعل اکرام کا اثر ہے وہ خالد تک پہنچا، وَأَكْرَمَ بَكْرٌ خَالِدًا، اور بکر نے خالد کا اکرام کیا۔ باہمی جہت اسی وجہ سے فرما رہے ہیں، اسی وجہ سے اس فعل لازم مفعول نمی آیت، نیچے ہے تھوڑی عبارت چھوڑ کے، اسی وجہ سے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا ہے۔ چونکہ فعل لازم سے مفعول کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس کا اثر خود اس کی ذات تک رہتا ہے، اور فعل متعدی میں اثر جو ہوتا ہے وہ مفعول تک پہنچتا ہے، تو فعل لازم میں چونکہ اس کا اثر اسی تک رہتا ہے، دوسرے تک نہیں پہنچتا، تو اسی وجہ سے اس سے فعل لازم سے متعدی اور فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، فعل متعدی سے مفعول آ جاتا ہے، آتا ہے۔ دیکھیں کہ اثر فعل لازم بر دیگر ظاہر نمی شد، کہ فعل لازم کا اثر دوسرے تک ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ مفعول، اور مفعول بہمو می باشد، اور مفعول وہی ہوتا ہے کہ بر اثر ظاہر می شود، جس کا اثر ظاہر ہو، یعنی اسی وجہ سے نیچے عبارت دی از فعل لازم مفعول نمی آئے، فعل لازم سے مفعول نہیں آتا ہے۔ اب پھر اوپر دیکھیں کہ اثر فعل لازم کا اثر بر دیگر ظاہر نمی شد، فعل لازم کا اثر دوسرے تک ظاہر نہیں ہوتا، اور مفعول ہمو می باشد، مفعول ہوتا ہی وہ ہے کہ برآں اثر ظاہر می شد، کہ اس کا اثر برآں، مفعول ہوتا ہی وہ ہے کہ برآں، کہ اس پر اثر ظاہر می شد، اس پر اثر ظاہر ہو۔ اثر ظاہر کس کا ہوگا؟ یعنی کسی فعل کا ہی تو ہوگا، کسی فعل کے ذریعے فاعل کا ہی تو ہوگا اثر، تو وہی بات بیان فرما رہے ہیں۔ و فعل مجہول منصوب بمفعول می باشد، اور فعل مجہول جو ہوتا ہے وہ مفعول کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ بیان کرنے لگے کہ جو فعل لازم ہوتا ہے اس سے مجہول بھی نہیں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مجہول تو ہوتا ہی وہ ہے جو مفعول کے ساتھ منصوب ہو، اور مفعول آتا ہے فعل متعدی سے، تو اسی وجہ سے فعل لازم سے مجہول بھی نہیں آتا ہے۔ اور فعل مجہول منصوب بمفعول می باشد، اور فعل مجہول یہ مفعول کے ساتھ منصوب ہوگا، لہٰذا ہم از لازم نمی آئے، لہٰذا وہ بھی فعل لازم سے نہیں آئے گا، مگر ہرگاہ، مگر کبھی، مگر جہاں کہیں، جس وقت، جب کبھی، کہ فعل لازم را بحرف جر متعدی کنند،
فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کر دیں تو مجہول و مفعول اضامی آئے، تو ان سے مجہول اور مفعول بھی آ جاتا ہے۔ یعنی فعل حرف جر کے ذریعے کسی فعل کو متعدی کر دیا جاتا ہے، جیسے ضرب زید، زید آیا، ضرب زید زید، ضرب زید زید نے مارا، یعنی ذهب زید، زید گیا۔ تو اب زید گیا یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے، زید گیا تو گیا۔ اب جب ہم فعل حرف کے ذریعے حرف جر کے ذریعے اس کو متعدی کر دیں تو جیسے ہم کہیں کہ ذهب زید بعمری، زید ذهب زید زید بعمری، زید عمر کو لے گیا۔ اب زید لے جائے گا کب؟ جب کہ کوئی جانے والا ہو، ہے نا۔ تو اب کیا ہے؟ یہ با جو ہے نا، با یہ حرف جر جو ذکر ہوئی عمر سے پہلے، اس نے اس فعل کو متعدی کر دیا۔ اب اس سے مفعول بھی آ جائے گا اور مجہول بھی آ جائے گا۔ یہی بات مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت سے کرنے لگے۔ مگر جب کبھی کہ فعل لازم رب حرف جر، فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کر لیں تو مجہول و مفعول اضافی آئے، اس سے مجہول و مفعول بھی آ جاتا ہے۔ جیسے کریمہ بھی، تو دیکھیں کریمہ مجہول ہے، گردان میں اس کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، لیکن با اور یہ ہا جو ساتھ میں جوڑ دی، یہ اس با کے تنہا کی وجہ سے جوڑ دی تاکہ پورا جملہ بن جائے، ہے نا۔ تنہا با کا استعمال نہیں ہوتا ہے، ہا کے ذریعے اس کا ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ تو کریمہ بھی اس کی تعظیم کی گئی، اور مکرومن بھی، دیکھیں مفعول بھی آ گیا تو بھی اس کی تعظیم کی گئی۔ باب ششم، چھٹا باب، فعل یفعل کے وزن پر، فعل یفعل کے وزن پر چھٹا باب، بکسر عین فیہما، دونوں میں عین کے کسرے کے ساتھ۔ الحسب والحسبان پنداشتن، گمان کرنا، حسب الحسبان پنداشتن گمان کرنا۔ تو یاد رکھو دونوں مصدر ہیں، میں نے بتایا کہ ایک باب کے ایک مصدر کے کئی وزن آ جاتے ہیں۔ حسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب، وحسب یحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب، ہے نا۔ سب کا معنی ایک ہی ہے، گمان کرنا۔ کوئی اس میں فاعل ہے، کوئی مفعول ہے، کوئی مجہول ہے، کوئی مضارع مجہول ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں کون کون سے صیغے گردانوں میں ذکر کیے، الخ آخر تک، اور بھی آپ پوری گردان کر سکتے ہیں۔ اب بتانے لگے ہیں ایک فائدہ کہ صحیح عظیم باب، صحیح اس باب سے، صحیح آپ جانتے ہیں کس فعل کو کہتے ہیں، صحیح اس باب سے جز حسب یحسب نیامدہ، حسب یحسب کے علاوہ نہیں آتا، یعنی جو مادہ صحیح ہوگا اس باب سے وہ صرف حسب یحسب ہی کے علاوہ آئے گا، اور اگر آئیں گے اس باب سے تو یا تو مثال آئے گا یا لفیف آئے گا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا، نہ ہی مضاف آئے نہ ہی محموز آئے۔ اس باب سے صحیح جو کلمہ آئے گا وہ صرف مادہ حسب یحسب ہوئے، اور نہ تو اس سے مضاف آئے گا نہ محموز آئے گا، اگر آئے گا تو صرف مثال اور لفیف آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی مادہ اس باب سے حسب یحسب سے نہیں آئے گا، یہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتا رہے ہیں، وَدَرَاهَمْ در مضارع فتح عین نیز آمدہ است، اور ودراں، اور اس میں در مضارع میں فتح عین کا فتح نیز آمدہ است آیا ہے، یعنی اس باب میں ودراں اور اس میں مضارع میں عین کا فتح بھی آیا ہے، جیسے حسیبہ یحسب تو سمع یسمع، یعنی یہ جو حسیبہ یحسب مادہ ہے، یہ حسیبہ یحسب جو باب ہے اس سے تو آیا ہی ہے، لیکن حسیبہ یحسب سمع یسمع سے بھی آیا ہے، آپ اس کو لغت میں دیکھیں گے تو یہ بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ اور بتا رہے ہیں کہ دیگر چند کلمہ مثال و لفیف ازی باب آمدہ اند، اور دیگر دوسرے کلمے یعنی دیگر دوسرے مصادر اور دیگر دوسرے مصادر، ہے نا، مثال و لفیف، مثال اور لفیف اسی باب سے آئے ہیں، یعنی اور اس کے علاوہ حسب یحسب یہ تو صحیح ہے، اور اس کے علاوہ صحیح کلمہ اس باب کے علاوہ نہیں آیا، لیکن مثال اور لفیف اس باب سے آئے ہیں۔ لفیف اور مثال آپ حضرات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔